وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ اگر ہم ڈبو دینا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کوئی انہیں بچا سکتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا آف گاڈ، اللہ کا قانون کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے قانون کو بدلتا تم نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں پاؤ گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے گھر میں اگر کوئی مزدور کام کرے، کوئی مزدور کوئی مونس ہمارے گھر میں کام کرے، تو ہم برداشت نہیں کرتے کہ اس مزدور کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم دیتے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال دینا، ادھارن دینا، ایگزامپل دینا، یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب ہمارے گھر میں اگر کوئی مزدور کام کرے، ہمارے کام 8 گھنٹہ کرنا ہے یا 12 گھنٹے کرنا ہے، تو اس 8 گھنٹے میں، اس 12 گھنٹے میں ہمارے مزدور کو کوئی ڈسٹرب کرے گا تو ہمیں برداشت نہیں۔ بولیے، ہے آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ کے گھر میں کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی مزدور کام کرے یا آپ کا کوئی بھی کام کرے، تو جتنے گھنٹے ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کے درمیان کوئی ڈسٹرب کرے تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس 8 گھنٹے میں مالک اور مزدور کا ایک سمپرک ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے۔ آپ کے دکان میں ہو کوئی مزدور تو کوئی ڈسٹرب کیا آپ برداشت نہیں کر سکتے، کیوں کہ مالک اس پر وہ دیالو ہے۔ تو اس سے زیادہ دیالو کون ہوگا؟ دوست ہوگا۔ اس سے دیالو اوپر کون ہوگا؟ ماں باپ ہوگا۔ مزدور کو کوئی ڈسٹرب کرے مالک برداشت نہیں کر سکتا، اگر اولاد کو کوئی پریشان کرے تو ماں باپ کو برداشت نہیں ہے نا، بات صحیح ہے نا؟ ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ لاجک ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ لاجک صرف لاجک نہیں ہے، یہ فزیکلی لاجک ہے، یہ کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں دنیاوی قانون کے اعتبار سے، کہ مزدور کو ڈسٹرب کرے مالک کو برداشت نہیں، اولاد کو ڈسٹرب کرے ماں باپ کو برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جن کا دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہو چکا ہے، جو دنیا میں بھی زندہ ہے اور اللہ اس کو زندہ بھی کہتا ہو، اگر کوئی امام کو پریشان کرے تو کمیٹی کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، تو سمجھو وہ کمیٹی زندہ ہے۔ اور اگر بلا عذر شرعی، بلا کارن، بلا سبب امام کو، مؤذن کو، عالم کو، مفتی کو، حافظ کو، قاری کو ڈسٹرب کرتا ہو اور کمیٹی کو کچھ پرواہ نہ ہو تو وہ مردہ کمیٹی ہے، وہ مر چکی ہے۔ وہ بظاہر دیکھتا سنتا انسان تو ہوگا، مگر وہ حقیقت میں اللہ کے قانون کے مطابق کو ڈسٹرب کرو مالک برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف تعلق 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا ہے۔ اولاد کو پریشان کرو ماں باپ کو پریشانی ہو جائے گی، کیوں کہ وہ جنم داتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کو پریشان کرو تو استاد پریشان ہو جاتا، کیونکہ وہ کرم داتا ہے۔ یہ جنم داتا ہے، وہ کرم داتا ہے۔ تعلق دیکھ رہے ہیں، یہ جنم کا تعلق ہے، وہ کرم کا تعلق ہے، اس لیے برداشت نہیں۔ تو اب جس نے ماتھا سے لے کر کے پاؤں تک جس نے وجود دیا ہو، اس کو اگر کوئی ڈسٹرب کرے تو وجود دینے والے کو کیسے برداشت ہوگا؟ اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں عزیزان گرامی وقار، کہ جب
मालिक और मजदूर का रिश्ता ऐसा कि आप डिस्टर्ब करो तो मालिक को बर्दाश्त नहीं, जन्मदाता को बर्दाश्त नहीं, कर्मदाता को बर्दाश्त नहीं। तो अब अगर किसी ने पैदा किया है, अगर उसकी मखलूक को कोई परेशान करे तो उस पैदा करने वाले को कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे दोस्त, क्योंकि ताल्लुक जितना बड़ा होगा रहमत उतनी बड़ी होगी। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि 8 घंटे का संपर्क इतना है, डिस्टर्ब करो मालिक को बर्दाश्त नहीं। जिंदगी में माँ बाप के बच्चों को तकलीफ दो तो माँ बाप को तकलीफ हो जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह की रहमत को जलाल आएगा कि नहीं, अल्लाह को नाराज अल्लाह होगा कि नहीं? यकीनन अल्लाह पाक नाराज होगा। अजीजाने गिरामी वकार, अब क्या कहना चाहता हूं, आज आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे का अजाब में गिरफ्तार हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह की मखलूक को परेशान किया। हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं, एक दिखाने के, एक खाने के। हम तो ये समझते हैं कि हाथी के ये बाहर वाले दांत बेकार है, नहीं, वो सिर्फ शो है, असल दांत अंदर छुपा हुआ है। देखने में तो लग रहा था कि इजराइल हमले कर रहा था, लग तो ऐसा रहा था कि गाजा के मुसलमानों को, फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म सितम जो ढा रहा था, देखने में लग रहा था कि जुल्म ढाने वाला इजराइल है, जुल्म ढाने वाला ये यहूदी इज़्म है। मगर पर्दे की आड़ में हकीकत में जो माउस था, असल में जो बैकडोर था, असल में जो पावर काम कर रहा था, वो पावर काम कर रहा था अमेरिका का पावर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया में, अब मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ कहूंगा, मुझ पर कुछ होगा, कार्रवाई होगी, कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार मैं हूं, यहां का कोई नहीं है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हक बोलने से घबराइए मत, डरिए मत, इसलिए कि आपके मुकद्दर में जितनी जिंदगी लिखी है आप उतने ही दिन बचोगे। अगर आपकी जिंदगी 60 साल है, कोई माई का लाल आपको 60 साल से पहले मार नहीं सकता है। अगर आपकी जिंदगी 25 साल है तो 25 साल तक आप जिंदा रहोगे। अगर आपकी जिंदगी 100 साल है तो 100 साल तक कोई पावर, कोई दुनिया की ताकत आपका एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकती है। अगर आप खुद टेढ़े हो जाओ अंदर अंदर से, घबरा जाओ अंदर अंदर से, ये दुनिया की बातें और शैतानी कुव्वत को देख करके आप घबरा जाओ तो ये आपका अंदरूनी मामला है। मगर हकीकत हाल यह है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जब मारने पे आएगा तो कोई बचा नहीं सकता है। ये अल्लाह का कानून है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के किसी कानून को कोई बदल नहीं सकता है। मगर अल्लाह का कानून ये भी है कि जालिमों को अगर हम डुबोने पे आए, अगर हम तबाह बर्बाद करने पे आए तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। ये कुरान मुकद्दस है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, यूं तो अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने तबाह और बर्बाद करने के बहुत सारे वाक़े, बहुत सारे घटना कुरान मुकद्दस में हमें बता दिया और फरमाया फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ऐ बुद्धिमान, ऐ माइंडेड, ऐ दिमाग वाले, ऐ खोपड़ी वाले, अगलों के साथ जो हुआ, उनके साथ जो घटना घटी, उनके साथ जो मामला पेश आया, उनकी कहानियों को पढ़ो और अपनी जिंदगी को सुधारो। उनकी कहानियां हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम उनकी कहानियों को पढ़ो, उनकी तबाही और बर्बादी की जिंदगी को पढ़ो, उनकी बर्बादी की जिंदगी पढ़ो और अपने को सुधारो। इसलिए हम अपनी किताब में उनकी बातों का जिक्र रखते हैं कि तुम पढ़ो और अपने आप को सुधारो। तो अल्लाह का कानून क्या कहता है? अल्लाह का एक कानून, ये सूरह आराफ, ये आयत नंबर 91 के अंदर फरमाता है अल्लाह पाक, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
یہ اگلی قوم وہ کہ انہوں نے شریعت کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، تو پھر اللہ نے ان کو زلزلہ بھیج دیا۔ زلزلہ سمجھتے جس کو بھوکمپ بولتے ہیں، وہ زلزلہ آیا، لوگ رات کو خوب عیاشی کر رہے ہیں، صبح کو دیکھا کہ گھر میں سارے لوگ مرے پڑے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ اور اللہ کو چیلنج کرنا یہ کہ اے اللہ تو کچھ بھی کہے، رسول بھیج، نبی بھیج، ہم تو اپنی روش کو نہیں بدلیں گے، ہم تو اپنے رہن سہن کا انداز نہیں بدلیں گے، تم جو بھی قانون نازل کرنا ہے کرو، ہم اپنی زندگی جیسے گزارتے ہیں ویسے ہی گزاریں گے۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کو چیلنج کرنا۔ تو اللہ کو چیلنج کیا، اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، صرف مختصر بیان کروں گا، تفصیل میں جانے کا وقت بالکل جمعہ میں نہیں رہتا۔ یہ اللہ پاک عز و جل، یہ سورہ ہود آیت نمبر 12، پارہ نمبر 12 اور آیت نمبر 102 ہے، 102۔ اس آیت کے اندر اللہ اپنا قانون دیتا ہے کہ میرے قانون کے خلاف جو جائے گا وہ ہم اس کو کیسے برباد کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ پکڑتا ہے، جو اتچاری ہے، جو انیائی کرنے والا ہے، ناانصافی کرنے والا ہے، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے، مگر جب اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے تو ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تباہ اور برباد فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کا اور ایک قانون، یہ سورہ رعد ہے، یہ سورہ رعد کی یہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ پاک رب قدیر فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد لہ وما لهم من دونہ من وال۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، ہر آدمی کے پیچھے ایک ایک فرشتہ اس کو بچانے کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ہر ایک انسان کے پیچھے، مسلم ہو، نان مسلم ہو، نیک کار ہو، پرہیزگار ہو، گنہگار ہو، ہر ایک کے پیچھے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے تاکہ ان کو جانوروں سے، موذی چیزوں سے، شیطان سے، ظالموں سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ مگر جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت بدلتا نہیں، کسی قوم سے نعمت چھینتا نہیں، کسی قوم کی حکومت اللہ چھینتا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے، اللہ جب کسی پر عذاب نازل کرنا چاہے، جب اللہ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک ایک قانون میں فرماتا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 17 ہے، اللہ پاک رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 16 کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو، کسی گاؤں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کے خوشحال لوگوں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کے اندر کہ جب کسی قوم کو ہم برباد کرنا
کرنا چاہتے ہیں کسی سرکش بدتمیز ظالم قوم پر تو ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی دیتے ہیں، اور ہم اپنا حکم نازل کرتے ہیں، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کا جانچ پڑتال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم پر چلتا ہے کہ نہیں۔ مگر وہ یہ سوچتا ہے ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہمارے پاس میجورٹی پاور ہے، ہمارے پاس منی پاور ہے، ہمارے پاس سوسائٹی پاور ہے، ہمارے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، غرض یہ کہ ہمارے پاس تو ہر قسم کی طاقت ہے، ہمارا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھا تھا، مگر تم نے غرور کیا، تکبر کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، تم اپنا پاور چلاتے رہے، دولت کا غلط استعمال کرتے رہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وقت بہت بڑی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور بھاگ کے کہاں جائے گا؟ شام کو ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہوتے ہوتے ہمیں قبر تک پہنچا کے چھوڑے گا، پھر قبر سے حشر نشر تک ہم کو چھوڑے گا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی ٹائم جاتا کیوں نہیں، آپ خوشیاں مناؤ کہ آپ جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہو گے اتنی دیر آپ کی زندگی سیف رہے گی، آپ کا ایمان ہو سکتا ہے یہاں پہ محفوظ رہے، یہاں سے باہر جانے کے بعد نہ جانے شیطان آپ کے دماغ میں کیا ڈالے گا، نہ جانے شیطان کس رخ آپ کو موڑ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ کی سرزمین پر وہ شہر، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس شہر کے اندر عذاب نازل آیا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس کے بعد کیلیفورنیا کیا نام ہے، وہ اس شہر کا اب نمبر ہے، وہاں تباہی اور بربادی آنے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ حقیقت میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہو، منی پاور کے اعتبار سے دیکھو، آپ جس اعتبار سے بھی دیکھو، وہ سپر پاور ہے، پوری دنیا میں ایک نمبر کا وہ پاور والا ملک ہے۔ آپ مانتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ مگر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اب اپنے عذاب کو چھپانے کے لیے، اپنی ذلت و رسوائی کو ڈھانکنے کے لیے بہانہ یہ بنا رہا ہے کہ نہیں، اصل میں کیا بارش بہت زیادہ نہیں ہوئی نا، حد سے زیادہ گرمی ہوئی، اور گرمی کی وجہ سے زمین پھٹ گئی اور آگ نکل پڑی۔ ارے اللہ کا یہی تو عذاب ہے کہ اللہ کوئی ذریعہ بنا دے گا، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ جو لوگ عرب گئے ہوں گے، عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ گرم ملک ہے، وہاں کبھی بارش نہیں ہوتی، مگر بارش نے وہاں پہ تباہی مچا دی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ عرب کی سرزمین پر اللہ کا عذاب، جی ہاں، عرب کی سرزمین پر ہی تو سب سے بڑی گمراہی تھی، عرب کی سرزمین پر ہی تو سب سے زیادہ مشرک تھے، عرب کی سرزمین پر ہی تو اللہ کو سب سے زیادہ چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے وہاں سے گمراہی کو ختم کرنے کے لیے، وہاں سے بددینی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر کسی اور سرزمین پہ نہیں، عرب کی سرزمین پر بھیجا، تاکہ وہاں پہ جو ہر درجہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اس آخر الزمان نبی کے صدقے میں تباہی اور بربادی ختم ہو جائے، گمراہی سے نکل کر کے وہ سارے دیندار ہو جائے، اللہ والے ہو جائے، اللہ کو پہچاننے والے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے کہاں بھیجا؟ عرب کی سرزمین پر بھیجا۔ اس لیے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ عرب میں اللہ کا عذاب یقیناً جہاں پاپ کی کثرت ہوگی، جہاں ظلم پہ ظلم ہوگا، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی، جہاں مال کو حرام کاموں میں خرچ کیا جائے گا، وہ عرب کی سرزمین جس کو دیکھ کر کے لوگ اشعش کرتے تھے، جن کی پاکی کا گن گاتے تھے، مگر اس عرب کی سرزمین پر ابھی ڈانس کلب بننے لگے، وہاں پہ ناچنے والیاں آنے لگی، چاروں طرف دنیا سے ناچنے والیاں، گانے والیاں آتی ہیں، اور پھر عرب کے ان کم بخت شہزادوں کو خوش کر کے ڈالر کی ڈالر لوٹ کر کے لے چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا عذاب وہاں بھی نازل ہوا پانی کی شکل میں۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ظلم ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب قدیر جب جلال میں آتا ہے، جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے، میرے دوستوں بزرگوں، آپ روک نہیں سکتے، آپ کسی پر ظلم کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، آپ کسی پر بے وجہ جبر و ستم ڈھانے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ فلسطین کی سرزمین پر
ظلم پہ ظلم ہوتا رہا, دنیا تماشائی بن کر کھڑی دیکھتی رہی. سپر پاور منی کے اعتبار سے اہل عرب خاموش رہے, عرب حکومت چپ رہی, قطر حکومت چپ رہی, دبئی کی گورنمنٹ چپ رہی, یہاں تک کہ ہم جس کو اسلامی ہیرو سمجھتے تھے ترکی کے صدر رجب اردوغان, وہ بھی خاموش رہا. اس کے لیے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. یاد رکھنا قیامت کے دن ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. ہم کو بھی جواب دینا پڑ سکتا ہے, کیونکہ ہم کو بھی شاید ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے تھی, ان کی مدد کرنے کے لیے ہر امکان ہم کو ممکنہ بھر کوشش کرنی چاہیے تھی. ہم نے نہیں کیا, ہم کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم کو بھی خدا کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں ظلم و ستم سے پاک رکھ, ظلم و ستم سے دور رکھ. خیر ان کی مدد کسی نے نہ کی. اللہ اکبر. آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا ایک چھوٹی معصوم بچی ہے, ان کے پورے خاندان والوں کو گولیوں سے چھلنی چھلنی کر دیا گیا. دیواروں کے نیچے ان کے خاندان والے دب کے مر گئے. وہ بچی باہر آ کے یا معاشر المسلمین انصرنا, اے مسلمانوں کی جماعت ہماری مدد کر. اس بچی کی پکار پر کسی نے لبیک نہیں کہا. اس بچی کی مدد کے لیے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوا. تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے, ہم اپنے حال پہ اللہ کے شکر گزار ہے. اللہ, پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے, دیواروں سے پسرا کر دیا گیا ہے, ادھر یہودی الگار سے چھلنی چھلنی ہے, مگر وہ بچی کہہ رہی ہے الحمدللہ نشکر اللہ, ہم اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. مگر اے دنیا کے مسلمانوں, ہم تو تباہ ہو گئے دنیا میں, پھر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے. مگر ہم اپنے ظلم کی کہانی میرے اللہ سے سناؤں گی, میں اللہ سے بیان کروں گی. یا رب العالمین, پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس مالی طاقت کی کمی نہ تھی, میجورٹی پاور کی بھی کمی نہ تھی, مگر یا رب العالمین کسی نے ہماری مدد نہ کی. اے اللہ تجھ سے بدلہ لینا. میرے دوستوں بزرگوں, یقیناً ظلم کے ہاتھ تو یہودیوں کے دکھتے تھے, مگر حقیقت میں پردے کے پیچھے یہ لمبا ہاتھ بظاہر یہودیوں کا تھا, مگر حقیقت میں یہ امریکہ کا ہاتھ تھا. اللہ کے غضب کو جلال آ گیا اور پھر اللہ نے آگ کا عذاب اتارا, اور آج ایسا عذاب اتارا کہ بہت سارے ہندوستان کے لوگ, ہم خوش نہیں ہیں کہ وہ پریشان ہے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی نہیں منا رہے ہیں کہ وہ برباد ہے, وہ تباہ ہے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ اللہ کے قانون کے خلاف جاؤ گے, اللہ کو چیلنج کرو گے, تو اللہ کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے کوئی طاقت و قوت پیدا نہیں ہوئی ہے. تم کو خدا نے تمہارے ظلم کا جواب دیا ہے. عزیزان گرامی, میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, ہمارا ایمان کہاں مر چکا ہے. صرف رام پور ہاٹ کی بات نہیں کر رہا, جہاں جہاں ایسا سچویشن ہے وہ سارے بستی والے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب قدیر کا غضب عذاب کی شکل میں نازل ہو جائے اور برباد ہو جائے. یہ مت کہنا کہ ہم تو کلمہ کو ہیں, ہم تو قرآن کو ماننے والے, ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے, ہم پہ عذاب کیوں اترے گا؟ کیوں اترے گا؟ آئندہ جمعہ کو آپ سماعت کریں گے کہ آپ پر, ہم پر یہ جو اللہ کو ہم چیلنج کرتے ہیں روزانہ صبح و شام, آپ کہو گے کہ ہم کیسے چیلنج کرتے ہیں. ہاں, ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم روزانہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. اللہ رحیم و کریم و غفور ہے کہ اللہ رب قدیر حلیم اس کی صفت ہے, جس کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنے والا. اللہ بہت برداشت. جب ہم اپنے آپے سے کھو جاتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی عذاب میں بدل کر کے قوم کو تباہ اور برباد بنا. ظلم سے باز آ جاؤ, دوسروں کو ستانا چھوڑ دو, دوسروں پر گرمانا برسنا چھوڑ دو, ایک دوسرے کا مددگار بن جاؤ, حامی بن جاؤ. اللہ کے قانون کو چیلنج نہ کرو, اللہ رب قدر کے احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کی شکل کہیں بھی اتر جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جیسی صورت, وہاں جیسا عذاب کہیں ہم پر نہ اتر جائے.